بہدانیوکا پر 20 دن تک روس کا قبضہ رہا۔ اس دوران روسی افواج نے مقامی اسکول اور کنڈرگارٹن کو ایک اڈے اور اسپتال میں تبدیل کر دیا۔ جب یوکرین کی فوج گاؤں کو آزاد کرنے آئی تو روسیوں نے اسکول کی عمارت کو آگ لگا کر اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ عمارت کے کھنڈرات میں چلتے ہوئے اسکول کی ڈائریکٹر اس اندوہناک منظر کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ کس طرح وہ رات کو جان بچانے کے لیے اپنی 9 عمر بیٹی کے ساتھ ایک کھیت اور جنگل میں جا کر چھپ گئی اور واپس آنے پر اسکول کی تباہی دیکھ کر انہیں کتنا صدمہ ہوا تھا۔ کسی گاؤں میں اسکول اور کنڈرگارٹن ایک دل کی طرح ہوتا ہے، تو یہ ہمارے گاؤں میں ہونے والا سب سے تکلیف دہ واقعہ تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ اسکول میں آگ لگی ہے تو ہمیں امید تھی کہ شاید یہ بچ جائے، لیکن جلدی پتہ چلا کہ اسکول میں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں ان کا دفتر ہوتا تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کا اسکول تکنیکی طور پر کتنا آگے تھا اور کس طرح وہ اپنے طلباء کے یہاں واپس آنے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسکول کی جلد از جلد دوبارہ تعمیر پر زور دے رہی ہیں۔ نئے تعلیمی سال میں اس گاؤں کے اسکول کے 300 سے زیادہ بچے واپس آئے ہیں اور مقامی حکام خاندانوں کو بسانے اور بچوں کی زندگی معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقامی حکومت کے تعلیمی نظام کی نگرانی کرنے والے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس گاؤں کے تمام بچوں نے قریبی عمارتوں میں دوبارہ تعلیم شروع کر دی ہے۔ ہم اس وقت اسکول کی دوبارہ تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور اس کے پاس ہمیں دینے کے لیے کافی رقم نہیں ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ سرمایہ کار تعمیر نو میں ہماری مدد کریں گے۔ فی الحال عارضی طور پر اس مقامی ثقافتی کلب نے اسکول کی میزبانی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سابق وزیر تعلیم ہانا نووساد کی قیادت میں سول سوسائٹی کی تنظیم سیو ایڈ فاؤنڈیشن اس منصوبے اور ملک بھر میں دیگر منصوبوں میں مدد کر رہی ہے۔ روس نہ صرف یوکرین کے لوگوں کے بلکہ تعلیمی نظام کے خلاف بھی جنگ کر رہا ہے۔ اگر آپ تباہی کو دیکھیں گے کہ یہ کتنے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ ہمارے اسکولوں کو جان بوجھ کر تباہ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 2000 سے زیادہ اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے اور تودھانیوں جیسے سینکڑوں گاؤں ہیں جہاں تعلیم کے لیے کوئی اسکول بچا ہی نہیں، اور وہ واضح طور پر ایسا نظریاتی وجوہات کی بنا پر بھی کر رہے ہیں۔ تباہی کے باوجود بچوں کے لیے سیکھنے کی سہولتیں بحال ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں ڈیجیٹل تعلیم کے لیے جگہ کا بندوبست کر رہے ہیں، تو یہ اس گاؤں کے رہنے والے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں انہیں ان آلات تک رسائی حاصل ہوگی جو اگلے ہفتے تک آ جائیں گے، جہاں انہیں انٹرنیٹ تک رسائی موجود ہوگی اور وہ یا تو اکیلے کام کرنے یا آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ بچے اور ٹیچرز اس میں شامل ہونے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہیں، یہاں تک کہ بچے اتوار کو بھی اپنے اس اسکول میں جاتے ہیں جو تباہ ہو چکا ہے اور اپنی کمیونٹی کی زندگی معمول پر لانے کی کوششوں میں شامل ہوتے ہیں۔ مائروسلاوا گنگاتسے کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔